بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی گئی ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ ایک اعرابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کا عمل نیک ہو۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے دل میں کسی چیز کے بارے میں کھٹک پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ اس نے پوچھا، تو ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنی برائی بری لگے اور اپنی نیکی اچھی لگے تو تم مومن ہو۔ سیدنا نواس بن سمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتے ہیں تو اس سے کام لیتے ہیں۔ پوچھا گیا، کس طرح کام لیتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عامر بن سعد کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے کہ ان کا بیٹا عمر آیا۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو کہا، میں اس سوار کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر وہ اترا اور بولا کہ تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں اترے ہو اور لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ سلطنت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر مارا اور کہا، چپ رہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی، غنی، چھپا ہوا ہو۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو وصیت کر رہے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ مل سکو، شاید تم میری اس مسجد یا میری قبر سے گزرو۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی کی رنج میں رو پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مڑے اور انہوں نے اپنا رخ مدینہ کی طرف کر لیا۔ پھر فرمایا، بے شک میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا سفر کرنے کا ارادہ ہے، آپ مجھے زاد راہ عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کے توشے سے آراستہ فرمائے۔ اس نے کہا، میرے لیے مزید دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیرے گناہ معاف فرما دے۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ کچھ اور؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھلائی کو آسان کر دے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔